تو ایصال ثواب ایک الگ چیز ہے، نظر و نیاز الگ چیز ہے، نظر و نیاز حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ نظر عربی کا لفظ ہے اور نیاز فارسی کا لفظ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی الگ الگ چیزیں ہیں، نظر الگ ہے نیاز نہ، دونوں ایک چیزیں ہیں۔ عربی میں اسے نظر کہتے ہیں، فارسی میں نیاز کہتے ہیں، ہماری زبان میں اسے چڑھاوا کہتے ہیں۔ میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو فلاں مزار پہ جا کے دیگ اتاروں گا۔ ہمارے ذمہ دار کہتے ہیں ایک کٹا سی رکھے ہویا ارس بزرگاں دا لگنا تے اتھے جا کے اس نو، یہ ہے نظر، یہ ہے نیاز۔ اسے خنزیر سے بڑھ کے قرآن نے حرام کرا دیا، چار جگہوں پہ، چار جگہوں پہ، دوسرے پارے میں، سورۃ مائدہ میں، سورۃ نحل میں، چار جگہوں پہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، چار جگہوں پہ اسے حرام قرار دی۔ آگے سے ہمارے دوست کہتے ہیں اے چاول حرام ہو گئے، اے سوجی، چینی، حلوہ، سبیل، شربت، یہ حرام نے؟ میں نے کہا یہ حلال تھی، حلال، گوشت بھی حلال، سوجی بھی حلال، چینی بھی حلال، چاول بھی حلال، زردہ بھی حلال، یہ ساری چیزیں حلال تھی۔ تیرا عقیدہ اتنا نجس تھا، اتنا پلید تھا، تیرے پلید عقیدے نے ان کو کیا کر دیا؟ تیرے عقیدے کی وجہ سے یہ حرام ہوئی۔ ایصال ثواب ایک الگ چیز ہے، اس پر کوئی قدغن نہیں، ہم اس کے منکر نہیں، بے شک۔ لیکن کچھ لوگ آئے ہوں پڑھے لکھے تعلیم یافتہ، ایصال ثواب میں بھی افراط تفریط ہوئی ہے۔ میں آپ کو ایک راستہ بتاتا ہوں، آپ کو پسند آئے تو کہنا بندیال بھی اچھا راستہ بتا گئے۔ اس میں افراط تفریط ہو گئی۔ کچھ طبقے کا خیال ہے جو چیز یہاں غریبوں کو دیں گے نا وہی چیز اس میت کو پہنچے گی، غلط، یہ کوئی نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے مرنے والے جو والد صاحب تھے نا انہیں بریانی بڑی پسند تھی لہذا بریانی دو، وہ سمجھتے نہیں بریانی اتنے پہنچ رہی، یہ کوئی۔ کچھ لوگ محرم میں آج بھی سبیلے لگاتے ہیں، انہوں کا خیال ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا لشکر جو ہے الیاذ باللہ الیاذ باللہ ابھی تک وہ پیاسے ہیں، وہ تو جنت کی نہروں سے سیراب ہو، وہ تو شہداء کے زمرے میں آ گئے، انہیں تو سونے اور چاندی کی قندیلیں عطا کی گئی، انہیں مشک و کافور کے وجود عطا کیے گئے، وہ تو جنت میں اڑتی ہیں، جہاں سے چائے کھاتے ہیں، عند ربہم یرزقون، انہیں تو جنت کی نہروں سے پانی ملتا ہے۔ لیکن یہاں محرم میں ہر سال سبیل لگائی جاتی، کیوں؟ یہ نظریہ غلط ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک نظریہ آیا کوئی سال ثواب نہیں ہے، بس جو بندہ کر کے چلا گیا وہی اس کو ملے گا، پیچھے قرآن پڑھ کے بخشیں یا خیرات کر کے بخشیں، نفل پڑھ کے بخشیں، یہ جائز نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں، یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ اگر میت کو پچھلوں کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو میرے آقا نے کیوں کہا تھا او ولدن، یا وہ نیک اولاد چھوڑ کے گیا مرنے والا اور وہ نیک اولاد اس کے لیے دعا مانگتی ہے تو اس کو فائدہ، اگر بالکل ہی پچھلوں کی کوئی بات نہیں تو پھر جنازہ کیوں؟
जनाजे की जो दुआ है इसका मैयत को फायदा नहीं होता। ये दोनों नजरिए गलत हैं। मेरा ख्याल ये है कि ईसाले सवाब दुआ है। पका लो, क्या है? दुआ है रब के आगे। क्या मौला, ये जो 1000 रुपया मैंने गरीब और मिस्कीन और मरीज को, जरूरतमंद को दिया, मौला इसका जो सवाब तूने मुझे दिया है ना, मेरी दरखास्त है मौला ये सवाब मेरी माँ की रूह को पहुंचा दे। ये है ईसाले सवाब। तो आपको समझ आई मेरी बात कि नहीं? ईसाले सवाब क्या है? दुआ है, दुआ है। और मैयत के लिए दुआ हो सकती कि जो सवाब मौला मुझे मिला है, मुझे दिया है तूने, मेरी दरखास्त है कि ये सवाब मेरे वालिद साहब की रूह को, ये सवाब मेरी वालदा की रूह को, ये सवाब मेरे बेटे की रूह को, ये सवाब मेरे मुर्शिद की रूह को, मेरे उस्ताद की रूह को, ये सवाब पहुंचा दिया जाए। ये बिल्कुल जायज है और इसमें कंजूसी भी ना किया करो। क्यों कहते हो कि मां को पहुंचा दिया जाए या बाप को पहुंचा दिया जाए? जिससे दरखास्त कर रहे हो उसका एक नाम अलवासे है, वुसत वाला, वुसत वाला, वुसत वाला। उसका एक नाम अर रहमान है, उसका एक नाम अल कदीर है। अल्लाह की राह में 1000 या 100 रुपया देकर कहो मौला इसका सवाब जो मुझे दिया है हजरत आदम से लेकर आज तक जितने मोमिन मुसलमान मर्द औरत जिसमें मेरे वालिद और मेरी वालदा भी हैं, या अल्लाह सबको सवाब पहुंचा। अल्लाह 1000 को तकसीम नहीं करेगा, हर एक को अलग अलग 1000 का सवाब पहुंचा देगा। होते नहीं ना आखोगे मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दरूद। क्या हाल में आखना जी कि ये देवबंदी कायल ही नहीं, ये कहते हैं मर गया मरदूद ना। हम तो इसके कायल हैं जनाब, हम तुम्हारी तरह ईसाले सवाब के कायल नहीं हैं। उसको महदूद नहीं करते, हम दिनों में महदूद नहीं करते उस ईसाले सवाब। और एक बात और भी सुनो, ये जो मैरिज हाल में कुल किया गया है उसमें खाना तकसीम हुआ होगा, ये यकीनन गरीबों ने खाया होगा, नहीं, तालिब इल्मों ने, नहीं, यतीमों ने, नहीं, मिस्कीनों ने। नहीं, बोलो बोलो, नहीं, किसने खाया? अमीरों ने। सवाब पहुंच रहा है मेरी माँ की रूह को। तुम्हारा ईसाले सवाब ये है, नुमाइश है। ईसाले सवाब खाने का ईसाले सवाब तब होगा जब गरीब खाएंगे, गरीब जरूरतमंद खाएगा, गनी खाएगा, गनी का बेटा खाएगा, गनी का नौकर भी नहीं खा सकता। चलो गनी आदमी, ताजिर आदमी, उसका नौकर भी नहीं खा सकता। सवाब तब पहुंचेगा जब कौन खाएगा? बोलो तो सही यार। और यहां हमारे तीजे साते में कौन खाते हैं? गरीब, ताजिर। और वहाँ गुठलियाँ भी पड़ते हैं और खाते भी हैं। आप जितने लोग बैठे हैं मालदार लोग, आप में से जो मालदार लोग हैं, पैसे वाले हैं, ज़कात देते हैं, ताजिर हैं। मैं अगर किसी को, आप में से किसी को कहूँ मैं ज़कात देनी है, तू ले ले, मैं तुम्हें ज़कात दूँ, या कोई बंदा तुम्हें ज़कात दे, तुम्हारा रद्द अमल क्या होगा? क्या रद्द अमल होगा आपका? आप कहेंगे तू मन ज़कात अल्लाह समझे, मन अल्लाह वास्ते अल्लाह समझे ही। ज़कात लेने में आपकी खुददारी बड़ी बढ़ चढ़ के आगे आती है। ये तीसरे दिहाड़े जड़ा खांदे बैठे होंदे हो,
اتھے خودداری کدے جاندی ہے، وہ بھی تو اللہ واسطے کا ہوتا ہے۔ اگر ایصال ثواب ہے تو اللہ واسطے کا ہے، بے شک یا مرنے والے کا وارث کہے یہ کوئی ایصال ثواب نہیں ہے بھائی، دعوت ہے، ٹھیک، دعوت میں نے کی ہے، برادری کی، دوستوں کی، ایصال ثواب کا نام رکھتے ہو، دیگے پکا کے خود کھا جاتے ہو اور سمجھتے ہو کہ مرنے والے کو ثواب پہنچے گا۔ ایصال ثواب کا جو طریقہ میں نے سمجھایا، میں نے بتایا، کیا یہی طریقہ صحیح نہیں؟ یہ نہیں ہے، ہم اس کے نہیں کہل کے پیچھے سے کوئی بخش نہیں سکتے، نہ، دعا کریں میت کے لیے، دعا کیا کریں ان کے لیے، اپنے والد صاحب کے لیے، اپنے والد، وہ ترس رہے ہوتے ہیں آپ کی دعاؤں کے لیے۔ یہ پروپیگنڈے ہوتے ہیں، ایک کسی شاید قائل نہیں، یہ جی مر گیا مردود ہو۔ ہم 18 بلاک میں رہتے تھے تو ہمارے مکان کے نیچے ایک ہوٹل تھا، گاما ہوٹل والا، وہ بڑا میم شین رے کاف، اس کے جو بچے تھے نا، بیٹے، وہ ہمارے بڑے بھائیوں کے دوست تھے، اکٹھے کھیلتے شیلتے تھے، اللہ انہوں نے توحید دی سمجھ دے، دونوں بیٹے موائد ہو، گاما دوئے پاسے اور بیٹے اس طرح۔ تو گامے کا جو باپ تھا نا، وہ بھی گامے والے عقیدے کا، اوئی من ربوں کو، میں شیخ عبد القادر جیلانی دا دھوبیاں اسی کا۔ تو ایک دن گامے کا باپ گامے کو کہتا ہے، گاما پتر میں مر گیا نا تے میں یقین ہے کہ تو میرا فاتحہ درود کچھ نہ کچھ کریں گا تے اپنا آپ کیتی جائیں، اپنا آپ کیتی جائیں، اے تیرے پتراں۔ یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ رسمیں چھوڑ دو، یہ 3 7 20 40 یہ مرنے والے کے گھر درس قرآن چھوڑ دو، اسے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ بندیالوی کی باتیں بڑی کھری ہوتی ہیں لیکن چبھتی بڑی ہیں۔ میت کے گھر میں کسی قسم کا اجتماع کرنا منع ہے، اجتماع نہیں کرنا۔ آئیں لوگ تعزیت کریں جائیں، آئیں تعزیت کریں جائیں، آئیں۔ قرآن خوانی، اس کا نام آپ قرآن خوانی رکھ دیں، اس کا نام آپ درس قرآن رکھ دیں، اس کا نام آپ قر رکھ دیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔